جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں۔ میں قطر سے ملنے آیا ہوں، صرف آپ سے میرا سوال ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں؟ بچ جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں۔ مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا، صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے۔ ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی، رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے۔ وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے، ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے، ایک اللہ کی محبت کی، حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے۔ تو اللہ کے بندو، مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں، ریشے ہی تو نکال دیے تم نے۔ وہ رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ یہ اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت۔ تو قرآن اللہ کی رسی نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا۔ اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے، ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر لگاتے رہے، جو مرضی، آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے۔ اب یہ آیت اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار ایک بار کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اگرچہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو، کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑیں گے لتر۔ وہ دوسروں کی غلطی نہیں برداشت کی جا رہی، اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی؟ کس لیول پہ اتر کے؟ ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ، ہاں یہ نہ بڑی امپورٹنٹ ہے، نہ سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن، یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور مسلم تھے، سنی شیعہ نہیں تھے، ہاں، اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے۔ آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تابع فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں، ملت ابیکم ابراہیم،
هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا وہاں پہ یہ فرقہ باز جو ہے نا مسلم کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا۔ لیکن مرنا بریلوی، مرنا دیوبندی، مرنا اہل حدیث، مرنا شیعہ، لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا، پکے سنی ہو کے مرنا۔ مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر۔ اب مجھے بتائیں تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے، یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے، جو کہنا مان رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا۔ وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی، یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لیں ادھر جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے، لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ نبی علیہ السلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا، فرمایا ہی الجماع، وہ ہوگی جماعت، مین سٹریم کی امت۔ اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو۔ ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا۔ اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے، کوئی فرقے نہیں تھا۔ جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے، 72 پتے ٹوٹ گئے، اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرق ہیں، وہ اصل ہے۔ اسی لیے میرا چیلنج ہے کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا۔ وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے، اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے۔ اور امام بخاری نے پتہ ہے اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، مختلف کتابوں میں ہے، لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ بڑی زبردست حدیث ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے،
یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے, یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ, اور یہ ارد گرد جو ٹیڑھے راستے ہیں نا یہ شیطان کے راستے ہیں. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا یہی والی حدیث, اس میں تو نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں, حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے. منو تو لگتا ہے تو ہم ہی کہہ کے گئے نا, اور اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں نا ہمیں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توہین کریں تو یہ توہین اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے جب ہم حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں, سنی شیعہ فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں, تو اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے, وہ تو اس چیز سے بری ہیں, کھڑی کی ہوئی تھی. تو الحمدللہ فرقہ واریت کے خلاف آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے, اور اسلام میں فرقوں کی کوئی